دور ہوں گی۔ علم آئے گا تو ترقی آئے گی، علم آئے گا بہاریں آئیں گی، علم آئے گا جناب علی آپ کے اندر جینے کا سلیقہ آئے گا۔ بہت سارے بھائی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مدرسہ بناتے ہیں، ہم لوگ بھی جانور سے بدتر ہوتا ہے جسے اپنے پیدا کرنے والے کے حق کا علم نہیں۔ میں بھارت کی زبان بول رہا ہوں، بھارت کے مسلمان 80% علم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا حق نہ جاننے کی وجہ سے کہ اللہ کا حق کیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے مردوں کی چوکھٹوں پر سر جھکاتے۔ بولو جھکاتے کی نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر عالی ذی وقار، ناظم اسٹیج، معزز علماء کرام، خطبہ اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 1 مارچ سن 2024 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں، جسے مدرسہ روضۃ العلوم جیا جوری، ضلع گڈا، جھارکھنڈ کے اس خوبصورت اور حسین پنڈال کے اندر اور اس وسیع گراؤنڈ میں منعقد کیا گیا ہے، آپ حضرات کی خدمت میں کچھ اہم باتیں لے کر کے جو دنیا کی بھی اور آخرت کی خیر اور بھلائی کے ضمانت ہوں گی انشاءاللہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور مختصر انداز میں آپ حضرات کو ان باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش، سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مدرسہ روضۃ العلوم کے ذمہ داران، صدر، سیکریٹری اور اس کے اراکین اور آپ تمام حاضرین کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں جنہوں نے اس طالب علم کو یہ خوبصورت موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں رکھ سکوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں رکھنے کی فکر اور سوچ اور درد لے کر کے کھڑا ہوں، لیکن میں کہوں تو کیا کہوں اور کہاں سے کہوں، کہاں سے آغاز کروں، کہاں سے ابتدا کروں،
آپ کے حالات، آپ کے احوال کو دیکھ کر کے بڑا عجیب و غریب سا محسوس ہوتا ہے۔ آج شاید سیمانچل کی دھرتی پر تقریباً مسلسل 2 ہفتوں سے ویسٹ بنگال سے لے کر کے اور آپ کے جھارکھنڈ، بہار اور دیگر ضلعوں میں مسلسل روز و شب سفر در سفر اور راتوں کو خطاب کرنا اور دن کو سفر کرنا ہو رہا ہے، اور آج میرے اس دورے کا آخری دن ہے، اور شاید یہ اور یقیناً یہ مدرسہ روضۃ العلوم کا دوسرا اجلاس، دوسری شب کا رات کا یہ آخری اجلاس ہے۔ اللہ نہ کرے یہ آخری ہو اور میرا دورہ بھی آخری ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ بار بار وہ دن لائے، بار بار وہ ایام اور مہینے اور سال لائے کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو، آپ کا دیدار ہو، قرآن و سنت کی باتیں ہوں، آپ کے اندر بیداری پیدا ہو۔ بولو آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مجلس کو اور بھی خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجلس مجھے حیرت ہوتی ہے اور حیرت ہوئی پورے سیمانچل کی دھرتی پر جہاں بھی تقریریں، اور یہی نہیں بلکہ لکھنؤ اور یو پی تک کی بھی پوری علاقوں کو میں اپنے آج کے دورے میں شامل کرتے ہوئے میں نے وہاں بھی دیکھا، لیکن کہیں پر کہیں کچھ چیزیں نظر آئیں، اکثر و بیشتر ہمیں ایسا ہی ماحول نظر آیا۔ میں ذمہ داران سے بڑے درد سے یہ بات کہنا چاہوں گا، اور آئندہ کے لیے اپنے علماء سے بھی یہ درخواست کروں گا، اور میں یہ بات بہت سوچ سمجھ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی بھی تکلف نہیں ہے، حالانکہ کوئی مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات آپ کو اکیلے میں بھی کہہ دینی تھی، اسٹیج پر کہنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ہم سب ذمہ دار ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ آپ اس دنیا کو سجانے والے، اس دنیا کو بنانے والے، اس دنیا کو بگاڑنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خیر اور ہر شر کی چابی آپ کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے۔ آپ کو دونوں راستے رب نے بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے۔ اللہ فہدیناہ النجدین، رب نے فرمایا ہم نے بندے کو دونوں راستے عطا فرمائے ہیں، شر کا بھی راستہ ہے اور خیر کا بھی راستہ ہے، جو دل میں آئے وہ راستے اختیار کرو۔ اسی لیے آپ کو یہ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان کی یہ طبیعت ہے کہ اللہ نے اس کی طبیعت میں یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں، وہ خیر بھی اور شر اور برائی بھی وہ دونوں جانتا ہے، خیر کا بھی علم ہے اسے، برائی کا بھی علم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی حیوان ہیں، جتنے بھی چرند ہیں، جتنے بھی پرند ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہوں یا آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں یا درختوں پہ کود پھانک کرنے والے جانور ہوں یا جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے والے شیر، چیتے، بھالو ہوں، چاہے ہمارے ارد گرد رہنے والے کتے اور بلی ہوں، سب کی طبیعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طبیعت پر اس کو پیدا کیا ہے وہ اسی طبیعت کے اوپر قائم و دائم ہے۔ بلی اگر بھارت کے اندر میاؤں کرتی ہے تو امریکہ کی بلی بھی میاؤں کرتی ہے۔ بھارت کے اندر اگر کوا کائیں کائیں بولتا ہے تو سعودی عرب کا کوا عربی نہیں بولتا بلکہ وہ بھی کائیں کائیں ہی بولتا ہے۔ کتا اگر یہاں بھونکتا ہے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ اسی طرح سے بھونکے گا۔ شیر اگر شیر ہے اور طاقتور ہے تو وہ جہاں کہیں بھی رہے گا وہ شیر رہے گا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا، وہ جنگل میں ہو یا بستی میں ہو۔ لومڑی ہے، لومڑی بڑی چالاک ہوتی ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں وہ اپنی چالاکی سے ہر جگہ جہاں کہیں بھی رہے گی وہ چالاکی کرے گی۔ بھیڑیا بزدل ہوتا ہے، دیکھتے ہی آدمی کو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ گدھا ہوتا ہے، وہ امریکہ کا ہو چاہے وہ للمٹیا کا ہو چاہے وہ ضیاء جوری کا ہو، بیوقوف ہے تو بیوقوف ہے کہ نہیں؟ بولو، گدھا ہی رہے گا۔
خرے عیسیٰ کر مکہ روز خرباش، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر مکہ جائے تو گدھا ہی رہے گا، وہاں سے وہ گھوڑا بن کر کے واپس، یہ اس کی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو عطا کر دیا وہی چیز وہ اپنی زندگی کے اندر اپنا رہا ہے۔ چوڑیا چوں چوں کرتی ہے، طوطا اپنی حساب سے زندگی گزارتا ہے، مچھلی اپنے حساب سے۔ اللہ نے جس کو جیسا پیدا کیا، یہ صرف حضرت انسان ہیں جو دل بدلو ہیں، دل بھی بدلتے ہیں، دل بھی بدلتے ہیں، ان کے دل بھی بدلتے رہتے ہیں، اور یہ دل بھی، بولو زور سے بولو، دل بھی بدلتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ابھی آج اس دل میں ہے، کل اس دل میں، کل اس پارٹی میں، کل اس پارٹی میں، پالے کیسے کیسے بدلتے۔ انسان چینج ہوتا رہتا ہے، سامنے کچھ کہتا ہے، پیٹھ کے پیچھے کچھ بولتا ہے کہ نہیں؟ امریکہ کا آدمی کسی انداز سے رہتا ہے، بھارت کا آدمی کسی انداز سے رہتا ہے، اور بھارت کے اندر بھی جناب عالی دنیا کے اندر دیکھیے چاروں طرف کے انسان مختلف ہیں، ان کی بھاشائیں مختلف ہیں، ان کا رہن سہن مختلف ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا مختلف ہے، ان کے کھانے پینے مختلف ہیں، ہر چیز اس کے اندر بدلتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے اس تبدیلی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اور اس کو صحیح گائیڈنس دینے کے لیے، کیونکہ اس کی طبیعت کے اندر برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، نیکی بھی ہے، اور اسی طرح سے بدی بھی ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا، اقرأ، انسان کو سب سے پہلا حکم دیا، کیا دیا؟ اقرأ، پڑھو، پڑھو، علم حاصل کرو، جانکاری لو کسی کام کے کرنے سے پہلے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلا قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے جو غار حرا سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اقرا، پڑھو، پڑھو مطلب کیا پڑھو؟ نماز پڑھو، روزہ پڑھو، جانکاری حاصل کرو، کس کے بارے میں؟ کیا پڑھو؟ سب سے پہلے پڑھو تو کیا پڑھو؟ انگریزی پڑھو گی، سنسکرت پڑھو گی، ہندی پڑھو گی، اردو پڑھو گی، عربی پڑھو، کیا پڑھو؟ اے اللہ کیا پڑھیں؟ رب نے آگے فرمایا جو پڑھنا ہے، ہر بات اللہ نے بتلائی ہے اس قرآن کریم کے اندر، جو اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نازل فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اے انسان پڑھ، اپنے رب کے نام سے پڑھ، اپنے رب کا نام جان لے، اپنے رب کے نام کا علم حاصل کر، اپنے رب کے بارے میں جانکاری اور گیان حاصل کر۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تیرے لیے یہ زمین کا بہترین بچھونا بچھانے والا کون ہے؟ تیرے لیے یہ آسمان کی چھت دینے والا کون ہے؟ تیرے لیے چاند اور ستاروں کے چراغ تیرے سروں پر اگانے والا کون ہے؟ تیرے لیے صبح اور شام کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تیرے لیے اجالے اور اندھیرے بنانے والا کون ہے؟ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر، علم حاصل کر۔ خلق الانسان من علق، اور خود اپنے بارے میں بھی جان لے کہ اس مالک و مولا نے جس نے زمین، آسمان، چاند، سورج سب کچھ بنائے ہیں، انسان کو گوشت کے یا خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی پیدائش کا آغاز ہے، ابتدا ہے، شروعات ہے، بگننگ اللہ نے بتایا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس لیے بتلا دیا کہ یہ انسان عدلتا بدلتا رہتا ہے، اس کو اپنے بارے میں بھی علم نہیں۔ اللہ کو بہت دیر میں سمجھ میں آئے، اس کو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں، اس لیے اللہ نے بتایا تجھے تیرے مالک نے بنایا ہے، اور پیدا کیسے ہوا ہے؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا، خون کے لوتھڑے سے جو ماں کے پیٹ میں گیا باپ کی طرف سے، اور وہ خون کا وہ پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا جو خون بنا، پھر اس خون سے گوشت بنا، پھر وہ گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں آئیں،
پھر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس رب نے تمہارے اللہ نے تمہاری ناک، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری دانت، تمہارے کان، تمہارے جسم کے ہر حصے اس رب ذوالجلال نے ماں کے پیٹ کے اندر خود بنائے، جیسے اس کی مرضی ہوئی ویسی تمہاری شکل و صورتوں کو بنایا۔ جناب علی کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو اندھا بنایا، کسی کو لولا بنایا، کسی کو کانا بنایا، کسی کو گونگا بنایا، کسی کو بہرا بنایا، اس نے جیسی مرضی ہوئی اس نے بنایا۔ یہ اللہ رب العزت قرآن میں سنا۔ اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ انسان اتنا زل بدلو ہے کہ اپنے بارے میں بھی غلط باتیں سوچنے لگے گا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا بڑے بڑے سائنسسٹ، بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، انہوں نے جب ریسرچ کیا، تحقیقات کری کہ آخر انسان کیسے بنا، تو ان گدھوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، پڑھ لکھ کر کے بھی جہالت کی آخری حدوں تک پہنچے، کیونکہ جو علم انہوں نے حاصل کیا وہ ان کا اپنا بنایا ہوا علم تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو جانکاری انہوں نے لی وہ اپنے بنائی ہوئی جانکاری، اپنے بڑوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر انہوں نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ لیا کہ ہم تو انسان بنے، لیکن بہت زمانے سے بدلتے بندروں کی شکل سے ہم انسان بنے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے بندر بنایا گیا، پھر وہ بندر کی دم کٹی، روئیں کٹے، بال کٹے، پھر وہ بنتے پھر انسان بنا۔ یہ کس کا فلسفہ ہے پتہ ہے؟ ایک سائنٹسٹ ہے ڈارون فلسفی، ڈارون کا فلسفہ ہے، جو آج تک یونیورسٹیز کے اندر یہ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ریسرچ اسکالر، بڑے بڑے ٹیچرز، ان کو سب کو یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ جرأت صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے کہ یہ گدھا پنی ہے، یہ حماقت ہے، یہ بدعقلی ہے، یہ تمہاری اپنی ذہن کی سوچ ہے، تم بندر سے انسان نہیں بنائے گے۔ اچھا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر بندر سے انسان بنایا گیا تو بندر کس سے بنایا گیا ہے کہ نہیں؟ اس سوال کا جواب ان جاہلوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے جو اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ ان کو کیسے صحیح رکھنا ہے، ان کو کیسے درست رکھنا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے باقاعدے مکمل طریقے سے انتظام فرمایا۔ اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سب کچھ بنایا۔ اس انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور انہیں کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ انہیں ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ نے کچھ نہ کچھ پیپر، کچھ نہ کچھ ہدایات، کچھ نہ کچھ تعلیمات، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو، صحیفے کی شکل میں ہو، رسالے کی شکل میں ہو، جس شکل میں تھی اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے وہ نازل فرمایا تاکہ میرے بندوں کو علم حاصل ہو۔ تو علم ایک بہت بڑی چیز ہے۔ علم سب سے پہلے ہے، علم سب سے پہلے ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اللہ نے پڑھنے کا اسی لیے حکم دیا کہ پڑھنے سے پڑھنا ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، پڑھنا ایک ذریعہ ہے جانکاری حاصل کرنے کا۔ علم حاصل کرنے کی فضیلت اور علم کو پانے کی فضیلت اللہ نے یوں بیان فرمائی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ اور جو لوگ جانکار ہیں وہ لوگ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو، ایک بے علم اور ایک جاہل اور ایک عالم کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں؟ جناب علی، آپ علم حاصل کرتے ہیں، آپ کارپینٹر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ جناب علی الیکٹریشین ہیں، آپ کو ظاہر ہے کہ آپ نے اس کا علم حاصل کیا ہے۔ آپ لوہار ہیں، لوہار سے آپ اوزار بناتے ہیں۔ جناب آپ کارپینٹر ہیں، بڑھئی ہیں، بڑھئی سے آپ مختلف کرسیاں، صوفے اور مختلف چیزوں کی شکلیں بناتے ہیں۔ کیا آپ اور وہ آدمی جو لوہار ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ جو بڑھئی ہیں، جو بڑھئی نہیں ہے، جس کو علم ہی نہیں ہے بنانے کا کرسی، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو علم والے ہیں ان کا رتبہ اور ان کا مقام بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ مومنوں کے بھی اور ان
کو بھی جو علم حاصل کرتے ہیں، جو جانکاری لیتے ہیں، اللہ ان کے بھی درجوں کو بلند فرمائے گا، ایمان والوں کو بھی بلندیاں عطا ہوں گی، اور جو عالم ہیں، علم والے ہیں، ان کے بھی درجوں کو بلند فرمائے گا۔ اور سنیے، اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے اہل جیا جوری ہوں یا للمٹیا ہوں یا آپ کے پورے بھارت کے اندر اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے مدارس بنائے گئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے یونیورسٹیز، یہ چھوٹے چھوٹے دین اور قرآن و سنت کو اللہ کی معرفت بتانے کے لیے، اللہ کی جانکاری دینے کے لیے، نماز کی تعلیمات سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے، اس آسمان اور زمین کو سمجھنے کے لیے، یہ تمام سب چیزوں کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے ادارے اور مدارس بنائے گئے ہیں، جو گورنمنٹ کی سرپرستی میں نہیں چلتے، جنہیں حکومتیں کوئی مدد نہیں کرتی، بلکہ حکومتیں تو چاہتی ہیں کہ مسلمانوں سے ہر چیز چھین لی جائے، ان کے مسجدیں بھی چھین لی جائیں، ان کے مدرسے بھی چھین لیے جائیں، بلکہ انہیں گھر سے بھی بے گھر کر دیا جائے، بلکہ انہیں ہندوستان سے سیدھے قبرستان پہنچا دیا جائے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، اگر ہم اللہ سے دور ہوئے۔ اگر ہم اللہ سے دور ہوئے تو وہ دن دور نہیں کہ ہم جناب عالی ہمارے گھر خود قبرستان بن جائیں گے، ہمیں اللہ مٹا دے گا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ بھارت کے لوگوں، اے ہندوستان کے لوگوں، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے قرآن کی حفاظت کرو، اپنی جان بھی دے کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ اللہ کی حفاظت، اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، رب کے قرآن کی حفاظت کرو گے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو گے، اللہ کی قسم اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ تبارک، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور کمزور ہوگے، لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں ہوں گے، کانپتے اور لرزتے ہوئے قدم ہوں گے، اللہ انہیں مضبوط بنائے گا۔ اس لیے علم حاصل کرو، ان اداروں کو اپنا خون پسینہ دے کر کے ان کو باقی رکھو، اردو پڑھاؤ، انگلش پڑھاؤ، ہندی پڑھاؤ، سنسکرت پڑھاؤ، جناب عالی مراٹھی پڑھاؤ، گجراتی پڑھاؤ، ہندوستان عربی پڑھاؤ، دنیا کی ساری زبانیں پڑھاؤ، جہاں جس کی ضرورت ہو اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرو، اپنی بیٹیوں کو اس کے لیے تیار کرو۔ یاد رکھو، علم وہ زینہ ہے جو آسمانوں کو ترقی کی طرف بڑھتا ہے، علم وہ روشنی ہے جو تاریکیوں کو مٹاتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر جینا چاہتے ہو، دنیا کے اندر اگر عزت و آبرو چاہتے ہو تو اللہ کی قسم ہے علم حاصل کرو۔ علم کے بغیر تم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، علم کے بغیر کبھی تم اللہ کی رضا بھی نہیں پا سکتے، تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، عبادت بھی نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز کس کس چیزوں سے ٹوٹتی ہے، نماز کن کن چیزوں سے بیکار ہو جاتی ہے۔ اگر تم علم نہیں حاصل کرو گے تو نہ جانے کہاں کہاں سر پٹکتے رہو گے، تمہیں اللہ کی وحدانیت کا بھی خیال نہ آئے گا، تمہیں اللہ کی عبادت و بندگی کا سلیقہ نہیں آئے گا، تو کہیں پتھروں پر سر جھکاتے ہوئے رہو گے، کہیں پیڑوں سے فریادیں کرتے رہو گے، کہیں مردوں کے قبروں پر درگاہوں پر چادریں چڑھاتے ہوئے نظر آؤ گے، کہیں پھول اور پتیاں اور اگربتیاں لے کر کے لوگوں کی چوکھٹوں کے اوپر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کا سودا کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے نہ جانے کہاں کہاں تم اپنی ضمیر کا، اپنے ایمان کا، اپنی جان کا، اپنی تمام چیزوں کا سودا کرتے ہوئے نظر آؤ گے، یہ اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے بارے میں سب سے پہلے، اور اپنے نبی اور علم کا رتبہ اور مقام دیکھو۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے کام ہیں، کھیتی بھی ایک کام ہے، کھیتی باڑی بھی ایک کام ہے، سیاست بھی ایک کام ہے، حکومت بھی ایک کام ہے، گھر سنبھالنا بھی ایک کام ہے، شادی کرنا بھی کام ہے، بیوی بچے پالنا بھی ایک کام ہے، بہت سارے کام ہیں دنیا کے اندر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا؟ قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اے اللہ کس چیز کے بارے میں؟ اللہ نے دعا کا سلیقہ سکھایا، دعا کے الفاظ بتائے۔ قل رب زدنی علما، دعا یہ مانگا کرو کہ اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما،
مجھے زیادہ سے زیادہ گیان عطا فرما، زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما، زیادہ سے زیادہ جانکاری عطا فرما۔ اس کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں، دولت کے بارے میں دعا نہ مانگی گئی، حکومت و قیادت کے بارے میں دعا نہ مانگی گئی، مال و دولت گلے پھلے کے بارے میں بال بچوں دعا نہیں مانگی گئی۔ پہلے اللہ نے حکم دیا تو اس بات کا حکم دیا کہ علم کے بارے میں دعا کرو۔ اے مسلمانوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے حبیب کو جب یہ حکم ملا ہے تو اللہ کے حبیب کے جو پیروکار ہیں، جو اللہ کے حبیب کے نام لیوا ہیں، جو اللہ کے نبی کے سے محبت کرنے والے ہیں اور آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، انہیں بھی ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرنا چاہیے، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے میرے علم میں زیادتی عطا فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما، میرے علم میں فروتنی عطا فرما، اے اللہ مجھے علم کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اس کی دعا اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ جب علم آئے گا تو تاریکیوں، جہالتوں کی تاریکیاں دور ہوں گی، نادانیوں کی ظلمتیں دور ہوں گی۔ علم آئے گا تو ترقی آئے گی، علم آئے گا بہاریں آئیں گی، علم آئے گا جناب علی آپ کے اندر جینے کا سلیقہ آئے گا۔ بہت سارے بھائی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مدرسہ بناتے ہیں، ہم لوگوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں یا عالم بناتے ہیں، کیا فائدہ یہ سب پڑھنے کے، کیا فائدہ اس سے جانکاری سے؟ نہ اس کو علم، نہ کہیں نوکری ملے گی، نہ حکومت کی کوئی اس کو حکومت کے ہاں نوکری ملے گی، نہ اس کی کوئی سروس لگے گی، نہ اس کی کہیں چاکری لگے گی۔ یہ کیا فائدہ علم حاصل کرنے سے؟ میرے عزیزوں، علم اس لیے نہیں حاصل کیا جاتا، علم صرف اس لیے نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ اس سے دولت کمائی جائے، صرف اس لیے علم نہیں حاصل کیا جاتا کہ اس سے حکومت حاصل کی جائے، یا علم اس لیے نہیں حاصل کیا جاتا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں نوکری ملے گی، ہمیں سروس ملے گی، دوسروں کی غلامی ملے گی۔ نہیں، علم سلیقہ سکھاتا ہے، علم جینے کا قرینہ سکھاتا ہے، علم تہذیب سکھاتا ہے، علم تاریکیوں کو دور کرتا ہے، علم بولنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، علم چلنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، علم رب کی بندگی اور عبادت کرنے کا ہنر سکھاتا ہے، علم نظافت سکھاتا ہے، علم طہارت سکھاتا ہے، علم صفائی سکھاتا ہے۔ علم ہی سے حیوانات اور انسان میں فرق کیا جاتا ہے، کیونکہ حیوان کو علم نہیں ہوتا، انسان کو علم ہوتا ہے، کیسے چلنا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے، کہاں منہ لگانا چاہیے، جس سے کیسی باتیں کرنی چاہیے، اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، یہ علم ہی بتاتا ہے۔ ورنہ جانوروں کو دیکھو، نہ انہیں باپ کا حق کے نہ ان کے باپ کا کوئی حق کا پتہ ہے، نہ انہیں کی ماؤں کا کوئی حق کا پتہ ہے، ہاں کوئی حق کا کسی کو پتہ نہیں، یہ صرف انسان ہی ہے۔ اور یہ انسان بھی، وہ انسان یقیناً جانور ہوتے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جنہیں اپنے ماں باپ کے حق کا پتہ نہ ہو، جنہیں اپنے بیوی بچوں کے حق کا پتہ نہ ہو۔ وہ عورت بھی جاہل اور وہ عورت بھی جانور سے بدتر ہوتی ہے، جسے اپنے شوہر کے حقوق کا پتہ نہ ہو، اپنے بچوں کے حقوق کا پتہ نہ ہو۔ وہ طالب علم جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے، جسے اپنے گرو کا، اپنے استاد کے حقوق کا پتہ نہ ہو۔ وہ انسان بھی، سنو، کان پہ ہاتھ رکھ کر کے سنو اور دل پر ہاتھ رکھ کے سنو، وہ انسان بھی جانور سے بدتر ہوتا ہے جسے اپنے پیدا کرنے والے کے حق کا علم نہیں۔ یہ علم اللہ کے حق سے کو بتاتا ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے 80% بھارت کے مسلمان، میں بھارت کی زبان بول رہا ہوں، بھارت کے مسلمان 80% مسلمان علم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا حق نہ جاننے کی وجہ سے کہ اللہ کا حق کیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، مردوں کی چوکھٹوں پر سر جھکاتے۔ بولو جھکاتے کہ نہیں؟ بولو ذرا نیا زور سے بولو۔ 80% مسلمان اللہ کے حق کو نہ جاننے کی وجہ سے اللہ کی عبادت و بندگی میں غیر اللہ کو شریک کرتے اور اسے عقیدت و محبت کا نام دیتے کہ ہمیں عقیدت ہے اپنے بزرگوں سے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے، بولو بتاؤ، ایک عورت اپنے شوہر کے حق کو نہ جانے اور اپنے جسم کو غیر مردوں کے ہاتھوں میں بانٹتی پھرے، اس عورت کو بیوی کہلانے کا حق حاصل ہے؟ بولو، اما زور سے بولو،
سب مردے ہو، نہیں سن رہے ہو کیا میری آواز؟ آخری تقریر ہے، پتہ نہیں پھر ملاقات ہوگی جو کہ نہیں ہوگی، اللہ ہی بہتر جانے، زندگی وفا کرے نہ کرے، لیکن کم از کم اس بات کی جانکاری میں دے کے جا رہا ہوں، اس کا علم دے کے جا رہا ہوں کہ محترم، جو عورت اپنے شوہر کے حق کو نہیں جانتی کہ اور وہ اس کا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، نبی کائنات سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، ایک مرد کا حق عورت کے اوپر کیا ہے اور ایک عورت کا حق مرد کے اوپر، اس کے شوہر کے اوپر کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا، ایک شوہر، ایک بیوی کا حق اس کے شوہر پر یہ ہے کہ جو کھائے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلائے، جو پہنے وہ اپنی بیوی کو بھی اسی طرح سے پہنائے، مطلب جتنا اچھا، جتنی اچھی کوالٹی کا کپڑا وہ پہنے، اسی طرح سے اچھی کوالٹی کے کپڑے اپنی بیوی کو بھی پہنائے، خوشبو استعمال وہ کرے تو اپنی بیوی کو بھی خوشبو لا کر کے دے، صابن استعمال وہ کرے تو اپنی بیوی کو بھی صابن، کپڑے، جوتے، چپل، اوپر سے لے کے نیچے تک سارے اس کے سامان کھانے پینے کے مہیا کرے۔ یہ نہیں کہ اپنا جا کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھائے اور بیوی سے کہے پیسے نہیں ہیں، چٹنی روٹی کھا لو، اور کیا کہتے ہیں، لٹی اور چوکھے کے اوپر زندگی گزار رہا۔ لٹی اور چوکھا میں نے آج کھایا، اس لیے یاد آیا، خصوصی طور پر کھایا ہم نے، بڑا نام سنتا لٹی اور چوکھا، واقعی بڑا مزیدار تھا۔ تو لٹی اور چوکھا کھاؤ، ہم تو مرغ مسلم اور بریانی کھا رہے ہیں، نہیں، یہ بیوی کا حق ہے اپنے اس کے شوہر کے اوپر کہ وہ کھلائے، جو کھائے وہ کھلائے، اور شوہر کا حق اس کی بیوی پر کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ اکبر، نبی کائنات نے فرمایا کہ اس کا شوہر کا حق اس کی بیوی پر یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اس کے مال اور اس کے آل اولاد کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کے سوا اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو غیر محرم کے ہاتھ یا غیر محرم کے جسم سے نہ چھوائے، اس کے قریب نہ کرے، اپنے بسترے پر کسی غیر مرد کو نہ سلائے، یہ اس کے شوہر کا حق ہے۔ یہ جو عورت نہیں جانے گی کہ میرے مرد کا یہ حق ہے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ نہ جانے کہاں کہاں غلط حرکات اور سکنات اور غلط مردوں سے اپنے رابطے کرے۔ جسے پتا ہوگا وہ ہرگز اپنے مڈیر پہ کوا بھی نہیں بیٹھنے دے۔ جسے پتا ہوگا اللہ کے نبی کا حق، اللہ کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، الحمدللہ وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو شریک یا اللہ کا پارٹنر یا ساجھیدار بنا سکتا؟ بولو، نہیں بنا سکتا۔ اور سنو، اور آسان طریقے سے